وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ ابراہیم درس نمبر 1041، آیت نمبر 9، حصہ اول. آج کا موضوع: کیا ہم نے اپنے رسول کی دعوت کو سن کر سمجھ کر قبول کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو خدا بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے. سامعین اکرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 9. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ کیا تمہیں خبر نہیں ملی ہے، ان لوگوں کی خبر تمہیں نہیں پہنچی ہے جو تم سے پہلے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد اور قوم سمود، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد ہوئے، لا یعلمہم الا اللہ، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جاءتہم رسلہم بالبینات، وہ آئے اپنی قوم کے پاس واضح دلالیاں، واضح نشانیاں لے کے، بالبینات واضح دلائل اور کھلی نشانیاں. فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ان کے منہ میں اپنے ہاتھ، فردوا ایدیہم، انہوں نے ان کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. وقالو، اور کہا، انا کفرنا، ہم انکار کرتے ہیں، بما ارسلتم بھی، جس پیغام کے ساتھ تم بھجوائے گئے ہو. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا، اور تم جس طرف ہمیں، جس دین کی طرف بلاتے ہو، مریب، ہم تو اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، تذبذب میں ہے. اچھا، اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو گزشتہ اقوام کے حال بیان فرما رہے ہیں. اچھا، یہ اب مضمون آ رہا ہے ایک، یعنی
جو گزشتہ اقوام تھی، اگر آپ دیکھیں اس تمام مضمون کو تو یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی اقوام آئیں تو ان کا ایک اجتماعی طور پہ حال بیان ہو رہا ہے، اجتماعی طور پہ حال بیان ہو رہا ہے. یا تو موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ بات ایک ہی ہے کہ بھئی اور اس صورت کا مرکزی موضوع یہی ہے کہ جو رسالت کے پیغام کو مان لے گا ان کے ساتھ کیا ہوگا، جو نہیں مانے گا ان کے ساتھ کیا ہوگا، جو تاریکیوں کو چھوڑ کے روشنی کا راستہ اپنا لے گا وہ، اور جو تاریکیوں کو اپنی منزل بنا لے گا تو وہ. یہ سب حال بیان ہو رہا ہے. تو اب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے بیان فرما رہے ہیں حال اس کا، تو اس میں اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں حال، یا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں گزشتہ تمام قوموں کا حوال بتا رہے ہیں، اور اجتماعی طور پہ اجتماعی صیغہ ہے. قالت لہم رسلہم قال الذین کفروا لرسولہم، ایسے الفاظ آ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں اس پہ محسوس کریں تو آیت نمبر 10 شروع ہوتی ہے قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، اور وقال الذین آیت نمبر جو 13 ہے وہ اس طرح شروع ہوتی ہے وقال الذین کفروا لرسولہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا. تو یہ اجتماعی طور پہ. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. دیکھیں قرآن تو آج کے لیے ہدایت ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ کوئی روایتی درس نہیں ہے کہ بس میں آیت قرآنی کا ترجمہ کرتا جاؤں، مختصر بولتا جاؤں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نہیں، یہ آج ہم نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ قرآن پاک لے کر بیٹھے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دیکھیں ہمارا مسئلہ جو ہے وہ دیگر اقوام سے مختلف نہیں ہے. یا تو ہم اپنے رسول کی دعوت پر لبیک کہنے والے ہیں، یا اس کو جھٹلانے والے ہیں، یا شک کرنے والے ہیں. اب یہ جو واقعات بیان ہو رہے ہیں گزشتہ اقوام کے، تو ہمیں بھی یعنی یہ ہمارے لیے ہیں. ہمارے پاس بھی ایک رسول آئے، لقد جاءتکم رسول، مختلف آیات ہیں لیکن میں بس یہی کہہ رہا ہوں ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے ہیں. اچھا، اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ دیگر اقوام کے جو پیغمبر تھے تو وہ اپنی اپنی قوم کے لیے تھے. ہر پیغمبر جو ہے فقال لقومہ اعبدوا اللہ. میں نے نوح علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو. اسی طرح ہر نبی نے اپنی قوم کو مخاطب کیا ہے وقتی طور پہ جو بھی ہے. لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں وہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو یہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے. اب دنیا کے لوگوں میں آپ اور میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اس حالات کے تناظر میں آپ کو دیکھنا ہوگا. دیکھیں اس طریقے سے تو ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس بھی کوئی رسول آیا ہے. یہ قصص الانبیاء کو ہم بڑے چسکے لے کر، کتابیں بھی چھپ گئی ہیں اور چسکے لے کر ہم اس پہ فلمیں بھی بناتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے رسول آئے ہوئے ہیں. یہ آج کا دور قیامت تک جو گزر گیا، 15 صدیاں بیت گئیں تقریباً، اور قیامت تک کا جو آنے والا دور ہے یہ دور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو نبی بنا کے بھیجوایا ہے. ان کی دعوت قرآن میں، حدیث میں ہے. آپ خود سوچیں، سمجھیں، پڑھیں، عقل سے کام لیں، ان کی دعوت کو قبول کریں.
کرتے ہیں تو کریں، نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم اللہ تعالیٰ آپ کی پرواہ نہیں کرے گا اگر آپ اس کو نہ پکاریں. لیکن اگر آپ اس کو نہیں پکاریں گے، اس کی طرف رخ نہیں کریں گے، اللہ اور اس کی رسول کی دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے، تو آپ کا حال بہت برا ہونے والا ہے. یہ بات میں آپ کو ابھی سے بتا دوں، بہت برا حال ہونے والا ہے. اور ہم یعنی اس جو میں نے اب تک مضمون بیان کیا ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ کبھی آپ مجھے بتائیں، جتنی بھی آپ کی زندگی گزر چکی، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ نبی میرے لیے ہے یا ان کی دعوت ہے کیا؟ اس پہ آپ نے سوچا ہے؟ ان کا پیغام کیا ہے؟ ان کی دعوت کیا ہے؟ کیوں آئے ہیں نبی؟ میں کون ہوں؟ میں کس لیے آیا ہوں؟ نبی میرے لیے کیا بات پیش کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ تو مکے کی ایک ایک گلی میں جاتے تھے. جب حج کا موقع ہوتا تھا ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے تھے، تمام اس کے پاس جاتے تھے. پھر طائف میں انہوں نے جا کے اپنے آپ کو ان پہ پیش کیا، طائف صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو باقی سلوک ہے قوم نے کیا کہ اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ میں مثال کے طور پہ دعوت دے رہا ہوں آپ کو. تو یہ دراصل اللہ کے رسول کی طرف سے یہ میں بات بیان کر رہا ہوں، الحمدللہ. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بعد ڈیوٹی ان کی امت کی ہے، اور وہ امتی میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں. اور ہم نے تو اپنی ڈیوٹی کو بلا دیا ہے. حجۃ الوداع میں یہ انہوں نے جملہ کہا تھا نا، جو حاضر ہے وہ ان کو بتا دے جو نہیں ہے یہاں پہ. تو اب یہ ڈیوٹی تو ہماری ہے. آپ مجھے بتائیں کہ حضور کی دعوت، کہ اگر ہم دین کے داعی نہیں بنیں گے تو پھر یہ دعوت کون دے گا؟ کیا آپ میں کبھی یہ جذبہ بیدار ہوا ہے کہ میں بھی داعی بننا چاہتا ہوں، میں بھی داعی ہوں؟ بننا کیا چاہتا ہوں، ذمہ داری مجھ پہ بھی ہے. اپنے اپنے دائرہ کار تک ہم سب کی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں، اگر آپ ایک ماں ہیں یا باپ ہیں تو ماں اور باپ پر ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی، اور یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ ہے، الم یأتکم نبأ الذین، یعنی یہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں بیان فرما رہے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی اگر آپ دیکھیں تو یہ 3 آیات تقریباً آئی ہیں، یعنی 3-4 آیات ہیں جو بھی ہیں. الم یأتکم. اب اس کے بعد جو ہے ایک مضمون شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بیان فرما رہا ہے، دیگر اقوام کی حال بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے اے امت مسلمہ، آئے 2021 کے مسلمانوں، جس طرح تمہارے پاس انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، ایک آیت میرے ذہن میں آ گئی سورہ مزمل کی. اللہ تعالیٰ ہمیں 2021 کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، میں نے محمد رسول اللہ کو تمہارے پاس رسول بنا کے بھجوایا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح کہ میں نے فرعون کے پاس رسول بھیجوایا ہے. فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے تو رسول کو جھٹلا دیا. بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ سوچیں، آپ محسوس کریں. دیکھیں مثال کے طور پہ بعض باتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے چھوٹی یا بڑی مثال دینی پڑتی ہے. ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ آپ کو دعوت دے کہ بھئی یہاں آ کے رہو، ہمارے پاس بہت سی جگہ ہے. یعنی کسی کو بھی ایک مثال فرض کر لیتے ہیں، وہ کہے کہ بھئی تم آ جاؤ وزیر اعظم ہاؤس میں میرے ساتھ رہو.
آج 2021، دیکھیں مثال ہے سمجھنے کے لیے، چھوٹی سی مثال ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب آپ کو دعوت دے، اور وزیر اعظم بڑے، یہ آج کے نہیں، بڑے اچھے اور شریف النفس ہیں، اور بڑے جو بھی ہیں اچھے آدمی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ برے ہیں اچھے ہیں وہ ان سے، لیکن یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم آپ کو کہے کہ بھئی تم آپ کے یہاں رہو، میں تمہیں یہاں رہائش بھی دوں گا، کھانا پینا سب کچھ میرے پاس ہوگا، تم چھوڑو اس کو، اپنا سب کچھ سمیٹ کے بال بچوں سمیت میرے پاس آ جاؤ، یہاں آ کے رہو اور بے فکر ہو جاؤ۔ آج اگر کوئی وزیر اعظم کسی کو بھی دعوت دے، مطلب ہم میں سے عام آدمی کو، تو کیا آپ وہ دعوت قبول کر لیں گے؟ آپ تو دوڑتے پہ قبول کر لیں گے، بھئی کھانا پینا، گھر، یہ وہ سب کچھ، اور وہاں کے VIP ٹریٹمنٹ، تو آپ دوڑ کے قبول کر لیں گے۔ دیکھیں بالکل اسی طرح رب العالمین ہمیں اپنے پاس بلا رہے ہیں کہ آؤ یہاں آ جاؤ، میرے گھر میں رہو۔ واللہ یدعو الی دار السلام، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، سلامتی کے گھر میں آ جاؤ، جنت تیار ہے، اعدت تیار ہے متقیوں کے لیے۔ اب پیغمبر کے ذریعے اس نے اپنی دعوت بھجوائی ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ یہ اس صورت کا جو آغاز ہوا ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض۔ آپ ان کو یہ کتاب میں نے آپ کی طرف بھجوائی ہے تاکہ آپ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائیں، اپنے رب کے حکم سے، اس رب کے راستے کی طرف جو غالب ہے، تعریفوں والا ہے، اور جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ تو دیکھیں یہ سارا کچھ مذاق نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور جن ماحول میں ہم ہیں یہ مذاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ ایک ٹھوس بات ہے، جو نبی کہہ رہے ہیں یہ ایک ٹھوس بات ہے اور یہ مذاق نہیں۔ ہم نے تو مذاق سمجھا۔ بہت ہی درد، تکلیف اور افسوس سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے نبی جو کچھ ہمارے پاس لائے ہیں ان کو ہم نے مذاق بنا لیا ہے، اور نبی کی بات سننے کے لیے ہم تیار بھی نہیں ہیں۔ نبی کی بات کیا، اللہ کی بات سننے کے لیے بھی جو قرآن ہے، کیا آپ کے دل میں اس کی کوئی جگہ ہے قرآن کی ہدایت حاصل کرنے کے حساب سے؟ نو، نیور، نہیں ہے۔ قرآن ہدایت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بس ہم تو اپنے لیے بس کافی شافی ہیں، میں سمجھتا ہوں، میں ہوشیار ہوں، میں کروں گا۔ تو مسئلہ یہ ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور ہمیں سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو گزشتہ اقوام کے حال ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اب آیت نمبر 9 سے یہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھنا، میں آج تمہیدی مضمون بیان کر رہا ہوں۔ نبی آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے اور قوم کیا جواب دیتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تو قوم تو یعنی انکار میں جواب دیتی ہے، قوم انکار میں جواب دیتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دیتا ہے کہ بھئی تم فکر مت کرو۔ رسول جو ہے جو دعوت دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ
یہ آیت نمبر 13 میں ہے. ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں 9 نمبر نا، 13 یعنی یہ آگے مسئلہ چلے گا. تو جب قوم انکار کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ. پوری آیت میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اپنے رسولوں کو کہ بھئی یا تو تم ہمارے جو پرانا دین ہے اس میں واپس آ جاؤ. اس کی تشریح اپنے وقت پہ کریں گے، لیکن لفظی ترجمہ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تم یا تو اپنے دین میں واپس آ جاؤ، یہ نئی کوئی بات مت کرو ہم سے، ہم نہیں مانتے، ہم شک میں ہیں، ہم نہیں مانتے. اگر تم ہمارے پرانے دین میں واپس نہیں آتے اے رسولو تو ہم تمہیں یہاں سے بے دخل کر دیں گے. لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، اپنی زمین سے تمہیں ہم نکال دیں گے. یہ جواب تھا. پھر فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. وہی کی ان کو کے رب نے رسولوں کو کہ تم فکر مت کرو، ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. تو یہ پھر مضمون آ رہا ہے سامنے کی طرف انشاءاللہ، اور یہ چلے گا. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ مذاق نہیں ہے. اس وقت ہم جس صورتحال میں ہیں، دیکھیں ہم کیا صورتحال ہے. میں مثال کی اپنی مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ میں سن 1956 میں آیا. سن 55 میں میں نہیں تھا اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے مجھے 1956 میں بھجوایا، اور اس وقت میری 65 سال عمر ہے مثال کے طور پر. اب یہ 65 سال یا جتنی بھی میری اللہ تعالیٰ نے عمر لکھی ہے، تو اس میں یا تو میں نے رب کو راضی کرنے کے لیے وقت گزارا یا رب کی رضا کو فراموش کر کے وقت گزارا. اب آج یعنی میرے علاوہ آپ دیکھیں ہم سب لوگ جو امت مسلمہ ہیں، جو برائے نام لوگ ہیں، تو یا تو یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، رب کی رضا ان کے مد نظر ہے، یا یہ رب کی رضا کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ صورتحال یہی ہے کہ ہماری نظر میں اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے رسول کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، سننے کے لیے بھی تیار نہیں، سن لیا تو یقین کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. نہ اللہ کے رسول کی بات، نہ اللہ کی بات. آپ قرآن سے اپنا رویہ دیکھ لینا. کیا آپ سمجھ چکے ہیں کہ قرآن کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، کیا دعوت ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ کیا آپ سمجھ چکے ہیں؟ نہیں، ایز اے ہول تو نہیں ہے ایسا. قرآن کے ساتھ آپ اپنا رویہ دیکھ لیں. آپ خود ناظرہ اپنے آتا ہے کم از کم، میں یقین کر لیتا ہوں. پھر آپ اپنے بچوں تک یہ ناظرہ، یعنی یہ الف زبر آ بے زبر باپ یا قرآن کی محض تلاوت، یہ آپ کافی اور شافی سمجھتے ہیں. آن لائن کلاسز شروع ہیں، لوگوں کمرشلی ایک کاروبار بنا ہوا ہے قرآن آن لائن سیکھنے کا. اب الف زبر آ بے زبر با بے زبر تا یہ کلاسز ہو رہی ہیں. پیسے دیں اور سیکھ لیں، قرآن کو پڑھنا سیکھ لیں، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ ہم وہ بات ہے جو ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری نہیں ہے. اکثر ہمیں آپ قرآن تلاوت کرتے ہیں، آپ کو اس کے مطلب کا پتہ نہیں ہوتا، ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، حالانکہ یہ باتیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کی ہیں. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، مت مایوس ہو میری رحمت سے. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، یک دم معاف کرنے والا ہے. اب یہ کتنی حوصلہ افزا بات ہے. بعض اوقات مجھ سے ساتھی ملتے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے. مثال کے طور پہ میں 25-30
40 سال کا واقعہ سنا. ہمارے ساتھ تھے، ہمارے استاد کے ساتھ پڑھتے تھے، پھر باہر ملک چلے گئے، 8-10 سال رہے، پھر واپس آ گئے. پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار اب ظاہر ہے کہ باہر تو آپ جاتے ہیں تو وہ تو پھر مادر پدر آزاد معاشرہ ہے، یہ وہ، تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اتنا وقت گزار لیا باہر، یہ جو ہم نے کیا کرایا، یہ معاف ہو جائے گا سر. تو اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو یہ آیت جو میں نے آپ کو پڑھی ہے کتنی ہمت افزا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنے بندوں سے اللہ کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے، اور رحمت اس کی عام ہے سب لوگوں پر. اس بات کو دیکھیں اور محسوس کریں. اور پھر رب ہمارے انتظار میں ہے، توبہ کے انتظار میں ہے، اور توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے یہ آپ کو میں نے بتایا. انتہائی خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ سے. پھر کہتا ہے قرآن میں کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا وہ وقت نہیں آیا ہے مومنوں کے لیے کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد کے لیے اور جو میں نے حق سے نازل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے انتظار میں ہے، ہماری رجوع کے، ہمارے توبہ کے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. آپ میرے بندوں کو خبردار کر دیجیے کہ میں تو بڑا بخشنے والا مہربان ہوں. ایک آدمی، حدیث کا مفہوم ہے، یہ بڑا وسیع مفہوم ہے کہ یہ وسیع مضمون ہے. ایک آدمی آتا ہے کہ وہ اس نے گناہ جو ہے آسمان اور کناروں تک، لیکن توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے، یک دم معاف کر دے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. پھر یہ بھی ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ایسے لوگ ہیں کہ جو توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. تو دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے یہ ذرا قابل توجہ ہے، یہ مذاق نہیں ہے جو مضمون بیان ہو رہے ہیں. ابھی جو سلسلہ رسالت کے مضامین ہیں اس کو ذرا غور سے پڑھیے گا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواہهم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما
ما تدعوننا إليه مريب. بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم، اور جو ان کے بعد تھے جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں. جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.